ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ علی امین غیاپور صاحب، آپ کلبھوشن یادیو کے بارے میں بڑے سینسیٹیو تھے، اور ایک پروگرام میں آپ نے وہ کہہ بھی دیا جی کہ اس کو تو نواز شریف نے باہر بھیج دیا ہے۔ اب یہ تو ہمارے الفاظ میں فرق تھا، میرا اچھا، مطلب یہ تھا کہ اس کو ہاں راستہ دیا، ہاں ہاں، اور میں ابھی اس یہ بات جو پہ آپ قائم کی ہوں۔ حکومت کلبھوشن کے لیے وکلا اور اس کا بندوبست کر رہی ہے، تو ہم تو اس پہ کلبھوشن کے کیس پہ انشاءاللہ ہم جیتے ہوئے ہیں۔ ہم نے تو کلبھوشن کا کیس ہے تو سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو، جو ہمیں بریفنگ دی گئی ہے اس کے مطابق تو کلبھوشن کو ہم گرفت میں لے آئے ہیں اپنی، ہوں اور انشاءاللہ کلبھوشن ہم سے نہیں جائے گا۔ ہوں لیکن یہ بتائیں نا کہ اسپیشل کلبھوشن کے لیے یہ جو ہمارے اس میں نہیں تھا معاہدے میں کہ اگر ہم کوئی پکڑیں گے جاسوس یا کوئی دہشت گرد کسی اور ملک کا، تو وہ انٹرنیشنل کورٹ میں جا سکتا ہے وہ ملک ہمارے خلاف، تو یہ تو نواز شریف نے کیا ہے، ہوں جندال کہنے پہ کیا ہے، ہوں وہ ملا اس کو آ کر، انہوں نے کر دیا جب یہ گرفتار ہو چکا تھا تو راستہ تو دیا ہے انہوں نے۔ اب ہم نے انشاءاللہ اس کی گرفت میں اس کو لایا ہوا ہے، انشاءاللہ نہیں جائے گا۔ نہیں، لیکن ابھی جو فیسیلیٹیشن آپ لوگ کر رہے ہیں ان کے لیے اور عدالت میں اور باقی، دیکھیں یہ اگر نواز ہم شریف کرتے تو آپ لوگ اس کو غدار صافی ڈکلیئر نہ صاحب، کر صافی چکے ہوتے؟ بات سنیں، ہم نے بہت برا ٹائم گزارا ہے، ہم نے وہ گن بھی صاف کرنا ہے، ہمیں دہشت گرد کہا گیا، ہمارے لاکھوں لوگ بھی ہمارے شہید ہوئے، ہمیں اربوں ڈالر کا نقصان بھی ہوا، پھر بھی ہم دہشت گرد ملک بنے ہوئے تھے۔ کس کی پالیسیاں تھیں میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، اب صاف تو ہم نہیں کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے نا۔ اب ان حالات میں آج ہم نے دنیا کو پاکستان کا ایک پازیٹیو، ایک پیسفل، ایک اچھا چہرہ دکھانا ہے۔ اس میں ہم نے کہا آ جاؤ، کیوں بھاگ گیا؟ ہم نے کہا آ جاؤ، کہنے نہیں لگائیں گے، ملاقات کر لو، بھاگ گئے۔ اب سرخرو کون ہوا؟ ہم سرخرو ہوئے، لیکن انڈیا نے ہمیں اٹیک کیا، پائلٹ پکڑ لیا، انڈیا گندا ہو گیا نا، جہاز گرا دیا ہم نے اس کے۔ ابھی ابھینندن کو میں پھانسی پہ لٹکا دیتا، کیا وہ ایک ارب سے زیادہ آبادی ہے ان کی، لیکن ہم نے چھوڑ دیا۔ یہ ایک میسج تھا دنیا کو۔ لیکن یہ اگر نواز شریف یا زرداری کرتا تو آپ لوگ اس کا جینا حرام نہ کرتے ہیں؟ نہیں، اس بات پہ کم از کم نہ کرتے۔ ہوں ہمارا ان سے جو ہمارا ان کے ساتھ ایک رولا ہے نا جو کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ ہے کرپشن، لوٹ مار، اور اس ملک میں لوٹ مار ہوئی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کانٹریکٹ دیکھیں، بجلی کا کانٹریکٹ دیکھیں، اتنا مہنگا۔ اب میں چیز 100 روپے کی خریدتا ہوں، بیچتا 12 روپے کی ہوں، میری دکان میں دیوالیاں ہونی ہے ایک دن نا۔ تو انہوں نے کیوں نہیں سوچا اس وقت اس چیزوں کے بارے میں؟ پی آئی اے خسارے میں، ریلوے خسارے میں، اسٹیٹ بل خسارے میں، گیس خسارے میں، مطلب ہے وابڈا خسارے میں، آپ محکمہ اٹھائیں خسارہ، پوسٹ آفس بھی خسارے میں، اور تو چھوڑے ہر محکمہ خسارے میں جا رہا ہے۔ اب لیکن یہ پی آئی اے کس کی کا وجہ سے؟ بیڑا جو آپ کے ایک وزیر کے ایک بیان نے غرق کر دیا۔ نہیں کیا، ہماری فلائٹیں چل رہی ہیں، ہاں اچھا ہے، تھوڑی سی چھانٹی ہوگی، نیکسٹ ٹائم لوگ کیئرفل ہوں گے، پتہ ہوگا کہ کوئی چیک اینڈ بیلنس بھی ہے۔ اب تک تو یہی ہوتا رہا ہے نا۔ اچھا، ایک آج کل یہ بات کی جا رہی ہے کہ ٹھیک ہے کشمیر تو پچھلی حکومتیں بھی آزاد نہیں کرا سکی، لیکن کچھ لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ پہلا وقت ہے کہ جب حکومت کے پاس کوئی روڈ میپ اور بیانیہ بھی نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ کشمیر کی آزادی کے لیے اب اس حکومت کے پاس کیا روڈ میپ ہے؟ آپ لوگ کیا کریں گے؟ نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگا؟ نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگا؟ ہمارا نیکسٹ اسٹیپ تو ابھی اللہ کرے کہ ہو جائے یو این ایس سی کا اجلاس۔ پچھلے اجلاس میں ہم نے ان سے ریکویسٹ کی، کیونکہ فرسٹ ٹائم رہے تھے گورنمنٹ بننے کے بعد، پرائم منسٹر پہلے تو خطاب کر رہے تھے، لیکن وہ ریکویسٹ کے ساتھ پورے بیانیہ جو تھا وہ بڑا ٹھوس تھا کہ ہم نیوکلیئر پاور ہے، انڈیا بھی نیوکلیئر پاور ہے، انٹروین کریں دنیا، کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر ہم کشمیر کے مسئلے پہ ہمارا تک جائیں گے، اگر ہم لڑ پڑے تو یہ 2 ملکوں کے خطے کی بات نہیں ہے، پوری دنیا نقصان اٹھائے گی۔ اب یہ اللہ کرے کہ یہ اجلاس ہو جائے۔ تو لڑنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ دیکھیں، اگر مسئلہ کشمیر میں ہم نہیں لڑیں گے تو پھر کس بات پہ لڑیں گے ہم؟ جنگیں ہمیشہ سے جنگیں، دیکھیں مسلمانوں کی کیونکہ تاریخ دیکھیں۔ پچھلے ہفتے میرے ساتھ پروگرام میں اسی کرسی پہ آزاد کشمیر کے صدر مسعود خان صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے یو این میں بھی سرو کیا ہے اور ایک سیزن ڈپلومیٹ بالکل، رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ سیکیورٹی کونسل کے مستقل ارکان میں سے 4 ارکان ہمارے حق میں نہیں ہے سوائے چین کے۔ ابھی ہم کر رہے ہیں نا اس پہ، یہی تو دیکھیں، یہ تو ڈپلومیسی ہے جو نہیں ہوئی آج تک، ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں اس کے اوپر۔ دوسری جو آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں مسلمانوں کی تاریخ جنگوں سے بھری ہوئی ہے، پاکستان میں بھی جنگیں ہوئی ہیں، اور اس وقت کے حالات کے اندر اگر ہمارا کوئی سیریس ترین ایشو ہے، یہ معیشت، مہنگائی، یہ چیزیں کنٹرول ہو جاتی ہیں، لیکن ایک ایسی چیز کہ ہمارے ساتھ ہمارا حصہ جس کو ہمارے فاؤنڈر نے کہا کہ جی ہماری شہرہ ہے، اس کے اندر ہماری بہنیں ریپ ہو رہی ہیں، ہمارے بھائیوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور ان کو جھنڈوں میں لپیٹ کے پاکستان کے دفنا رہے ہیں، وہاں سے نعرہ مارتے ہیں کہ جی ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ اب کیا پتہ، میں کشمیر کا منسٹر بنا ہوں، حالانکہ ڈپلومیسی فارن آفس کا کام ہے زیادہ، اور کشمیر کمیٹی زیادہ پہ ہے،
میں بھی اس کو اون کر کے کشمیر میں کام زیادہ کر رہا ہوں، سر زیادہ کام کر رہا ہوں، ادھر بھی کر رہا ہوں ڈیولپمنٹ، ادھر بھی اپنا جتنا مجھ سے ہو رہا ہے. اب دیکھیں پہلے جب میں آیا تھا تھوڑا سال میں 2 ایونٹس ہوتے تھے، اب ماشاء اللہ ہم ہر مہینے 5-6 ایونٹ کرتے ہیں، نیشنل انٹرنیشنل. کیونکہ میں اپنا حق ادا کرنا چاہتا ہوں کل کو اللہ تعالیٰ کو جواب دینے کے لیے کہ میں نے کوشش کی اس کے لیے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم اس پہ نہیں لڑتے ہیں تو پھر ہم کسی پہ لڑیں گے؟ تو ہم جنگ افورڈ کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہماری جو معیشت کا حال ہے. آپ اپنی تاریخ دیکھیں، ہم یہ واحد ملک ہے دنیا کا اسلام کے نام پہ بنا ہے. آپ اسلام کی تاریخ دیکھیں، 300 سمتھنگ بندے، اور اس کے بعد 6 سال بعد پوری امپائر سے گرا دیا، لاکھوں کی فوج کو. تو ہمارا جو جنگ ہے وہ نعرہ لیکن وہ تکبیر. تو فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، تو پہلے تو اس کے لیے فرشتے وہ اس طرح کی فضا بھی پیدا کر. ایمان پختہ ہونا چاہیے صاحب صاحب. ایمان اگر پختہ ہو آپ کا، ہمارا ایک سب سے بڑا جو ایمان ہے جس کی وجہ سے ہماری فوج دنیا کی بہترین فوج ہے، بہادر فوج ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں ہماری اصل زندگی موت کے بعد ہے، اور اس میں جو شہید کو رتبہ دیا گیا ہے وہ بہت بڑا ہے. تو اس پہ جب ایسی جنگ جب ہوگی تو یہ 22 کروڑ عوام انشاءاللہ فوج بھر کے لڑے گی. ہمارے آباء و اجداد کا بھٹو ایمان صاحب، تو ہم سے زیادہ مضبوط تھا. 71 میں کیا تھا، بھٹو صاحب کو پرائم منسٹر بنایا جا رہا تھا، وہ ایک لانچ کیا جا رہا تھا، اور اس میں جب لانچ کر رہے تھے تو ان کو پتا تھا کہ اگر یہ 2 ٹکڑے نہیں ہوتا تو زیادہ بن نہیں سکتا وہ. لیکن جنگ کے لیے پیسہ بھی اس چاہیے لیے نا. توڑ دیا کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں، ملک توڑ دیا جنگ انہوں کے نے. لیے پیسہ بھی چاہیے، تو پیسہ ہمیں امریکہ دیتا تھا، سعودی عرب دیتا تھا، اب سعودی عرب بھی پھر میں نہیں یہ دے رہے، کہوں گا ان کو بھی آپ لوگوں نے اپنی ناراض تاریخ کر. پڑھیں، پتھر باندھ کے جنگیں جیتی ہیں امپائر سے. رومن امپائر ان کو ہم نے ہرایا ہوا ہے، پرشین امپائر ان کو ہم نے ہرایا ہوا ہے پتھر باندھ کے. پھر آپ کا ایمان پکا ہوگا، وہ جو ظلم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ پہ ہمارا ایمان ہے، پھر انشاءاللہ ابابیل بھی آئیں گے اور سب کچھ آئے گا. تو یہ جہانگیر ترین اور لیکن ہماری نیت یہ ہو کہ ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں. لیکن یہ جہانگیر ترین اور زلفی بخاری اور شہباز کے لیے پتھر باندھ سکتے ہیں. دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیں، فرنٹ لائنر ہوتے ہیں، پیچھے ہوتے ہیں، اس سے پیچھے لوگ ہوتے ہیں، سب برابر نہیں ہوتے. میں نے مثال دی نا آپ کو کہ گھوڑوں کے سوار کسی میلے میں ہے نا، میرے میلے میں چھوٹا سا سوار ہوتا ہے، آپ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سوار ہے، یہ جیتے گا یا یہ جیتے گا. 5-6 کو آپ صرف ان کے اسٹائل سمجھ جاتے ہیں آپ کہ جیتے گا ان میں سے ایک. انشاءاللہ ہمارے پاس فرنٹ لائنر بھی ہیں. ایسا قوم میں بات کریں تو پارٹی کی بات نہیں، قوم کی بات ہے. ہماری فوج انشاءاللہ اتنی ٹرینڈ ہوئی ہے ابھی ریسنٹلی، واحد فوج ہے کہ جو جنگ کے اندر سے گزری ہے، اپنے ملک میں ہی گزری ہے. وہ ٹھیک تھی، غلط تھی، لیکن پریکٹیکلی ٹرینڈ فوج ہے پاکستان کی فوج. کوئی فوج سے نہیں لڑ سکتی ہے، اور ہم سب انشاءاللہ سب جڑیں گے. نہیں، قیادت تو آپ کریں گے نا. آپ نے پچھلے جرگے میں کہا تھا کہ میں خود جاؤں گا. اس مرتبہ آپ کنٹرول لائن تک تو گئے لیکن آگے نہیں گئے. نہیں، آگے تو مجھے جب کہا جائے گا تو جاؤں گا نا. اب میں اکیلا تو فیصلہ کرنے والا نہیں ہوں کہ میں چلا جاؤں. ایک ملک کی اسٹیک ہولڈرز کی، ایک ملک کا پالیسیز ہیں، اس کے مطابق میں نے چلنا ہے. لیکن آزاد کشمیر اور میں نے یہ وعدہ کیا ہے کیونکہ میرے ساتھ کشمیر کا نام لگ گیا ہے. جب بھی جنگ ہوئی، یہ نہیں کہ میں کشمیر کا منسٹر ہوا، لیکن اب چونکہ میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے وہ آوازیں جو مجھے آئی ہیں اس موبائل پہ وہاں سے بہنوں کی اور بھائیوں کی، میں اس کیپیسٹی میں کچھ کر نہیں سکا ان کے لیے، لیکن وہ میرے یہاں پہ ہیں. جب بھی ہوئی میں فرنٹ لائن پہ لڑوں گا. یہ میں نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور یہ وعدے تو آپ لوگ تو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان والے، جن کا حق ہے آئینی طور پر بھی اور قانونی طور پر بھی، جب ایک اکائی ہے وہ تو جا سکتے ہیں. ان کو تو آپ لوگ تو ان کو بھی سرحد پار کرنے نہیں دے رہے. دیکھیں وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ہم دیکھیں وہ منزل کی طرف ایک راستہ اختیار کر کے ٹارگیٹ کو اچیو کرنا ہے. اب اس راستے کے لیے پلان ہے، اس پلان کے مطابق چلنا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا ہے. اسٹیک ہولڈرز ہیں، جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک چین ہمارے ساتھ ہے. جب ہمارے ساتھ کچھ اور ممالک نہیں ملیں گے، UNSC میں ہم دوبارہ وہ ریزولوشن پاس نہیں کرا سکیں گے جو کہ کشمیریوں کے لیے پاس ہے. اس کے بعد سملا معاہدہ آپ نے کر دیا، آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ بائیلیٹرل ہے. اچھا، ایک یہ موبائل پہ میسیج سے آپ سے مجھے یاد آ گیا، معاملہ تو ریلیونٹ نہیں ہے، لیکن ان موبائلوں پہ آج کل آپ کا ایک آڈیو میسیج چل رہا ہے جس میں آپ صحافیوں کو گالی دے رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہوا تھا؟ چلے بتا دیتا ہوں میں آپ کو. دیکھیں میرا ایک بیٹا ہے ببلاٹو، وہ میرے بغیر سوتا رہی ہے. میں رات کو ببلاٹو، ہاں ببلاٹو نک نیم ہے اس کا، تو وہ میرے بغیر سوتا نہیں ہے رات کو. جب بھی رات کو آتا ہوں تو میرے ساتھ میں فیس بک یا اپنے میسیج چیک کرتا ہوں تو میرے ساتھ لیٹا ہوتا ہے اور دیکھ رہا ہوتا ہے. ایک گروپ بنایا انہوں نے جس میں کوئی صحافی ٹائپ بندے بن کے اور گروپ سے بنا لیتے ہیں واٹس ایپ کا. مجھے ایک دفعہ ایڈ کیا، اس میں بڑی فضول قسم کی اس میں ہوتی تھی کنورسیشن. میں نے ان کو گروپ کو ایگزٹ کیا. یہ وہاں کے لوکل صحافی ہیں، ڈی آئی خان کے. اچھا. پھر دوبارہ کیا، جب دوبارہ کیا تو میں نے
لکھ کے کہا کہ جی میں پلیز مجھے ایڈ نہ کریں، عید میں گفتگو ہوتی ہے، یہ مجھے برداشت نہیں ہوتی ہے، پلیز نہ کریں۔ پھر مجھے دوبارہ ایڈ کیا، میں بیٹے کے ساتھ میں نے جب آن کیا اس میں، تو اس میں انہوں نے ایسی گھٹیا قسم کی باتیں، دیکھیں میں پولیٹیشین بعد میں ہوں، پہلے میں علی امین ہوں، میری ایک فیملی ہے، میں ایک انسان ہوں، مطلب آپ میرے پہ آپ کریں بات، تنقید کریں، لیکن آپ بلو دا بیلٹ بات میری فیملی کے بارے میں آپ کر رہے ہیں، تو صحافت نے آپ کو اجازت تو نہیں دی، اور جو مدد کی بات تو صحافی تھا بھی نہیں۔ نہیں، لیکن گالی تو نہ انسان کے لیے مناسب بغیرت ہے کا نہ ہے، وزیر کے لیے۔ بغیرت ایسے بندے کے لیے گالی کم تھی، جو بات اس نے کی ہے اگر میں آپ کو بتا دوں تو اگر آپ کو کی ہوتی خدا کے ساتھ صحافی صاحب، آپ تو موبائل کے اندر گھس کے پتہ نہیں اس کو مار بھی چکے ہوتے۔ یہ تو میرے تو بڑی نہیں تو برداشت آ بغیرت گئی ہے گالی نہیں ہے بغیرت کہنا۔ سر، ایسے بندے کو بغیرت کہنا، اس کو آنر کرنا ہے، ہاں کیونکہ بغیرت چھوٹا لفظ تھا، جو اس نے بکواس کی ہے اس کے اوپر اس کو تو مطلب کیا کر دینا چاہیے تھا۔ یہ تو بس اللہ کا شکر ہے کہ میرے تو آپ بھی فواد چودھری کی طرح جا کے برداشت نہیں، تھپڑ مار دیتے میرے لیکن بہت گالی برداشت نہیں آ دیتے۔ گئی ہے ہاں سیاست میں آنے کے بعد، اور اسپیشلی یہ کشمیر کا منسٹر بننے کے بعد، ادھر کے حالات دیکھنے کے بعد۔ نہیں، ہم بھی کہتے ہیں نا کہ دیکھیے اب آپ کے پورٹ فولیو ایسے ہے کشمیر اور گلگت بلتستان کے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے رول ماڈل بنے۔ اور میں رول ماڈل ہی ہوں، میں بات پہ قائم ہوں، ایک ایسا بندہ کہ جو اپنے نام کے ساتھ لگاتا صحافی ہے اور ہے ایک پارٹی کا ورکر، اور وہ بات کر رہا ہے کسی کی فیملی کے اوپر فضول بات، تو اس کو یہ جواب دینا، میں اس پہ قائم بھی ہوں، اور میں اگلوں کو میسج دے رہا ہوں کہ آپ بھی ایسا ہی کریں۔ آپ اگر چھوٹ دیں گے تو کل کو آج نہیں ان کے خلاف عدالت میں جائیں، ان کے خلاف کارروائی کریں۔ کس کے خلاف جائیں گے؟ جی آج میری فیملی ہے، کل آپ کی ہوگی، پرسوں اس کی ہوگی، اور بدلے کی بات سنے ہیں، لیکن وہ تو راجنامہ بھی کر لیا، علی امین صاحب راجنامہ کر لیا ہے، نہیں بطور وزیر اس آپ نے راجنامہ کیا میرے ساتھ، کیوں غلط تھا، وہ غلط تھا، اور جب مجھے میسج آیا تو میں نے کیا بولا، لیکن یہ پیغام آپ قوم کو نہیں دینا چاہیے کہ بطور وزیر اگر آپ لوگوں کو قانون اور عدالت کی طرف نہیں بلائیں گے اور خود حساب برابر کرنے کا کہیں گے تو پھر میرے پہ بہت ذمہ داری ہیں، میرے حلقے کی ذمہ داریاں ہیں، گلگت کے مسائل حل کرنے ہیں، بیرومیاں دور کرنی ہے، ایجوکیشن کرنی ہے، مقبوضہ کشمیر کے لیے میں نے کام کرنا ہے۔ اب اگر میں عدالتوں میں اس ہر بندے کو لے جاتا پھروں تو میں تو پھر ادھر ہی پھنس جاؤں گا، لیکن نہیں پھر ہماری طرف برداشت کریں نا۔ یہ دن کو آپ کے پی ٹی آئی والے ہمیں کتنی گالیاں دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ، ہم برداشت نہیں کر رہے ہیں۔ تو آپ نے پی ٹی آئی کا کسر چھوڑی ہے، آپ نے پی ٹی آئی کے پیچھے تو آپ میں نے کبھی جواب میں گالی نہیں دی، لیکن کبھی کوئی خود عملی اقدام کیا ہے؟ نہیں کیا۔ بس ہم یا اللہ پہ چھوڑتے ہیں یا قانون پہ چھوڑتے ہیں۔ اگر ایسا ہوا ہے آپ کے ساتھ تو آپ پی ٹی آئی کے سپورٹر تھے، پی ٹی آئی کے سپورٹر تھے آپ، تو اگر ایسا ہوا ہے تو آج آپ پی ٹی آئی کے اس طرح سپورٹر نہیں رہے، تو بکتا ہے، مطلب ایک چیز جو کی ہے غلط، اگر کسی نے کیا ہے تو آج وہ چیز اس کی وجہ سے ایسے ہو بھی گئی ہے۔ نہیں یہی میں کہہ رہا ہوں، میں خیر سپورٹر تو کبھی نہیں رہا، لیکن اگر گالیوں سے کسی کو ہم نوا بنایا جا سکتا نہیں ہے تو گالی، پھر ہم بنوا۔ میں نے بتایا سر جو فضول بات، اور مطلب ہے دیکھیں اس نے میرے ساتھ جب اس کے میرے دوست نے میسج کیا، میں نے اس کے بعد بھیجی، اسی قوم کے لوگ بھیجے کہ جا کے اسے کہو کہ یہ اس کے والد کو ملو، تو اس کے بعد اس نے جو مجھے میسج کیا میرے دوست نے کہ جی وہ کہہ رہے ہیں ایک بار راجنامہ کرتے ہیں، تو میں نے اس کو یہ کہا کہ اس میں راجنامہ ہو گیا ہے؟ ہاں جی، ابھی میں گیا نہیں ہوں ڈی خان، لیکن اس میں نے یہ کہا کہ یہ چھوٹا ہے، ینگ ہے، فیوچر بنائے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کسی پارٹی کے اپنے ایک لیڈر خوش کرنے کے لیے، وہ میری ذات پہ بات نہ کرے اس طرح کی، ہاں میرے فارس پہ کرے، کام کی کوالٹی ٹھیک نہیں ہے، علی امین کرپٹ ہے، میرے خلاف نیب میں جائے، کھلی اجازت ہے، لیکن بلو دا بیلٹ باتیں میں اس لیے برداشت نہیں کروں گا۔ نہیں آپ وہاں کے بڑے ہیں، آپ کے والد صاحب کا بھی ایک رول تھا، آپ کا بھی رول ہے، تو آپ دوسروں کے لیے، ہم کہتے ہیں کہ آپ برداشت کریں گے، ذرا دوسروں کو وہ کریں گے کہ ہم آپ کی برداشت عزت کیا ہے صافی صاحب، بتا تو رہا ہوں جو میں نے ایک چھوٹا سا لفظ کہا ہے نا۔ چلو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے آج ہمیں بھی برداشت کیا، ہمارے سوالوں کا بھی جواب دیا، ہمارے اس سوالوں کو برداشت کیا۔ ناظرین، علی امین گنڈاپور صاحب کے ایک بار پھر شکریہ کے ساتھ اور اس توقع کے ساتھ کہ پروگرام سے متعلق اپنی رائے سے آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے۔ آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔